بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الکریم محمد وعلى آلہ وأصحابه أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، سامعین عالی مقام، احترام کے قابل معزز حاضرین، آج کے جمعے میں جس عنوان پر بات کرنا ہے وہ عنوان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق امت کے لیے نمونہ ہے. جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز امت کے لیے نمونہ ہے، جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کرنا، روزہ رکھنا، عبادت کرنا، زندگی گزارنا جیسے امت کے لیے نمونہ ہے، اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اخلاق کو امت کے سامنے پیش کیا، ان اخلاق کو امت کے لیے اختیار کرنا چاہیے، وہ بھی نمونہ ہے. اس لیے آج ہماری جو صورتحال ہے وہ ایسی صورتحال ہے کہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، بیت اللہ شریف کا حج بھی، عمرہ بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ اخلاق نہیں، اخلاق کی وہ کوالٹیز نہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں تھی. زندگی کا یہ بہت مشکل سبق ہے. نمازی بننا آسان ہے، حاجی بننا آسان ہے، لیکن آدمی کا اپنے آپ کو با اخلاق بنانا یہ مشکل ہے. اس کے لیے کوشش کرنا پڑے گا، اس کے لیے اپنے خواہشات کو دبانا پڑے گا،
اپنے غصے کو کنٹرول کرنا پڑے گا، سامنے والے کا احترام کرنا پڑے گا، سامنے والے کے احساسات کا، جذبات کا خیال کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو دبانا پڑے گا، تب کہیں جا کے اخلاق کے وہ کوالٹیز ہمارے اندر پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہمارے نبی، ہمارے سرکار، ہمارے سردار، ہم جس نبی کے نام لیوا ہیں، امتی، ہمارے نبی نے اپنی زندگی کے مختلف موڑوں پر مختلف واقعات کی روشنی میں ایسے ایسے پھول امت کے سامنے اپنے کردار کے پیش کیے، اپنے اخلاق کے پیش کیے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی مجبور ہو گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونچے مقام، بلند کردار کی خوشبو، بلند اخلاق کی خوشبو اپنوں نے تو محسوس کیا، لیکن جو کٹر یہودی، کٹر عیسائی، کٹر ہندو ہیں، انہوں نے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی خوشبو محسوس کیا، اور پوری دنیا کی ہسٹری میں جو بڑے بڑے قد آور لوگ گزرے ہیں، 100 لوگوں کا نام ایک یہودی ریسرچ کرنے والے نے جمع کیا، سب سے نمبر اول پر پوری دنیا میں جس کا اس نے نام رکھا وہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اپنے تو اپنے، غیروں نے بھی ہمارے نبی کے کردار کی خوشبو محسوس کی ہے۔ برا چاہنے والے، برے ارادے کرنے والے، بری نیت رکھنے والے، انہوں نے بھی آپ کے اخلاق کے دیوانے بن گئے اور آپ کے اخلاق کے آگے اپنا سر جھکا دیا۔ سبحان اللہ، ہمارے نبی کے اخلاق ایسے کیوں نہ ہو؟ جس نبی کے اخلاق کے اعلیٰ ہونے کی گواہی خود اللہ نے دی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے پیغمبر، آپ اخلاق کے اونچے مقام پر فائز ہیں۔ خود سرکار نے فرمایا کہ میں دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ مکارم اخلاق کو مکمل کروں۔ دنیا کے اندر کتنے بڑے بڑے نامور قائدین گزرے، نامور فنکار گزرے، نامور پیغمبر گزرے، نامور ہستیاں گزری پوری دنیا میں، دنیا کے پیدائش سے لے کر آج تک اور قیامت تک، لیکن کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اور آپ کے اخلاق جیسے اخلاق آج تک آسمان نے نہیں دیکھا، اور اس زمین کے اوپر کوئی پیدا نہیں ہوا کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق اپنے اندر رکھتا ہو۔ شاعر نے کہا، زندگیاں بیت گئی، زندگیاں بیت گئی، قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئی، قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاق، وہ کردار، اب ضرورت ہے ہمیں کہ اپنے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جبکہ ہم نام لیتے ہیں مصطفیٰ کریم کا، جبکہ ہم غلام ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم اور ہمارے ماں باپ قربان ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کی دھول پہ، ہم قربان ہیں اور ہمارے ماں باپ اور کل کائنات قربان ہیں۔ سرکار جیسے اخلاق آج مسلمانوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ایک صاحب آئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس،
انہوں نے پوچھا کہ امی جان حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ کیف کان خلقہ، حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور کے اخلاق کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ اگر تمہیں حضور کے اخلاق دیکھنا ہو تو قرآن کی لائن لائن حضور کے اخلاق تھے، حضور کی ایک ایک قرآن کی ایک ایک لفظ، قرآن کا ایک ایک پیغام، قرآن کریم کے اندر جو کوالٹیز بیان کی گئی وہ پریکٹیکلی عملی نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتار دیا۔ تم ایک طرف قرآن دیکھو اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، تمہیں کچھ فرق نہیں معلوم ہوگا، جیسا قرآن ویسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی ہستی ہے، اور آپ کی جیسی ہستی پوری کائنات میں کوئی نہیں۔ اللہ کے بعد، اللہ جل جلالہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ کتنا غیور اور کتنا آدمی جب بہت بڑا بن جاتا ہے اس کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہو جاتا ہے، اس کا جو سٹیٹس ہے، اس کا جو اپنے آپ کو شو کرنا اور اپنے آپ کو جو پیش کرنے کا، عوام کے درمیان میں آنے کا، اس کا جو انداز بدل جاتا ہے عام انسانوں کا۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تمام نبیوں، ولیوں، قطب، ابدال سب میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لیکن اور آپ کو ایک بات ایسی نوٹس کرنے کو نہیں ملے گی حضور کی زندگی میں کہ ایسا لگتا ہو کہ حضور نعوذ باللہ فخر کر رہے ہوں اور اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش کر رہے ہوں اور خود اپنے آپ کو صحابہ کے درمیان میں ممتاز کر کے پیش کر رہے ہوں۔ نہیں، سیرت کی کتابیں گواہ ہیں۔ یہ ابو داؤد ہے، ابو داؤد شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے، حضور کو کسی کام سے اپنے گھر کو جانا تھا، اٹھے، مجلس سے اٹھے اور گھر جا رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بھی حضور کے ساتھ چلنے لگا، راستے میں تھے حضور، ایک دیہات کا رہنے والا بدو، ایک گنوار قسم کا دیہاتی جنگل کا رہنے والا، 2 اونٹ اس کے پاس تھے۔ وہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر حضور کے گلے میں گردن پر ایک چادر تھی جس کو اوڑے ہوئے تھے۔ اس دیہات کے رہنے والے نے آ کر اس چادر کو اتنی زور سے اپنی طرف کھینچا کہ اس چادر کے کھینچنے کی وجہ سے آپ کے جسم پر نشان بیٹھ گیا۔ آپ اندازہ لگائیے کتنی زور سے کھینچا ہوگا، اس زور سے کھینچا کہ نشان بیٹھ گیا، حضور کی گردن مبارک لال ہو گئی اور قریب تھا کہ حضور کا سر کسی دیوار سے جا کر ٹکرا جاتا۔ حضور نے دیکھا تو پلٹ کے پوچھا کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ تو اس دیہات کے رہنے والے نے کہا کہ یہ میرے 2 اونٹ ہیں، ان دونوں اونٹوں کو غلے سے بھر دیجئے، غلے سے، گیہوں سے، اناج سے بھر دیجئے۔ آپ کے پاس بہت مال آ رہا ہے، بیت المال بھرا ہوا ہے، فلاں جگہ سے فلاں جگہ سے اناج آ رہا ہے، لہذا یہ 2 اونٹوں کے اوپر فل اناج بھر دیجئے، کیونکہ مجھے معلوم ہے، دیہات کا رہنے والا کہہ رہا ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہ جو اناج وغیرہ آپ کے پاس ہے یہ آپ کا نہیں ہے اور آپ کے باپ کا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اس کی گستاخی دیکھیے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو مال ہے یہ خدا کا ہے، آپ کا نہیں ہے اور آپ کے باپ کا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم صحیح کہتے ہو کہ یہ مال میرا بھی نہیں ہے اور میرے باپ کا بھی نہیں ہے، یہ مال اللہ کا حق ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے مجھے لوگوں کے درمیان میں تقسیم کرنے کے لیے کہا ہے۔ چنانچہ لیکن ایک حق تو میرا بھی ہے، حضور نے فرمایا، مسکراتے ہوئے فرمایا حضور نے، ایک حق میرا بھی ہے۔ وہ حق یہ ہے کہ تم سیدھے طریقے سے مجھ سے پوچھ سکتے تھے، یہ چادر اتنی زور سے میرے کھینچا، میرے گردن پہ اس کا نشان بڑھ گیا، اور یہ نشان، یہ بدلہ لینے کا حق تو ہے میرا، ایسا تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ بدلہ لینے کا تو حق ہے، میں تم سے بدلہ لوں گا۔ حضور نے مسکرایا اور فرمایا، دیہات کے رہنے والے نے کہا میں بدلہ نہیں دوں گا۔ حضور نے فرمایا میں بدلہ لوں گا۔ دیہات کے رہنے والے نے کہا میں بدلہ نہیں دوں گا۔ حضور مسکراتے جاتے اور یہ کہتے جاتے میں بدلہ لوں گا، اور وہ آدمی کہتا جاتا میں بدلہ نہ دوں گا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش دلی سے ایک صحابی کو بلا کر کہا کہ اس دیہات کے رہنے والے کے ایک اونٹ کو کھجور سے بھر دو اور دوسرے اونٹ پر جو سے بھر کر اسے یہاں سے عزت کے ساتھ رخصت کرو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیا حضور نے، حالانکہ اس کی گستاخی اتنی، دیہات کا رہنے والا تھا، تہذیب نہیں معلوم تھی اس کو بڑوں کے ساتھ پیش آنے کا ادب نہیں معلوم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرمایا۔ آج اگر کوئی آدمی ہمارے ساتھ یہ برتاؤ کرے، کوئی آدمی ہمارے کپڑوں کو کھینچے، کوئی ہمارے گریبان کو پکڑے اور جس کا نشان بھی بیٹھ جائے تو ہمارے آستین اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ اوپر چڑھ کر ہم یہ کہتے ہیں بولے کیسا تم کرے کیسا ایسا میرے ساتھ، اتنی بڑی بات کہ تمہارا بھی نہیں، تمہارے باپ کا بھی نہیں، تم بولتے میرے کو۔ ایسے ہم لڑائی جھگڑے پہ آ جاتے ہیں۔ ہمارے حضور کے اخلاق، اللہ کے نبی نے فرمایا بے شک تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن تم نے جو میرے ساتھ سلوک کیا میں اس کا بدلہ لوں گا، مذاق سے کہا، اور پھر بعد میں اس کو معاف کر دیا۔ دوستوں اور بزرگوں، بڑے ایسے ہوتے ہیں کہ فرمایا تاریخ تبری کے اندر ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا آج کباب بنائیں گے۔ سارے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ٹھیک ہے، ہم آج کباب بنائیں گے۔ چنانچہ ایک صحابی نے کہا میں بکری ذبح کروں گا، دوسرے نے کہا کہ میں بکری کی کھال اتاروں گا، تیسرے نے کہا میں گوشت کا قیمہ بناؤں گا، چوتھے نے کہا میں پکاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے، اور کچھ دیر کے بعد حضور نے کچھ نہیں کہا، بلکہ چپکے سے اٹھے، حضور صحابہ کی مجلس سے چپکے سے اٹھے اور جنگل چلے گئے، اور جنگل جا کر لکڑیاں کاٹ کر جمع کر کے ایک بورے میں بھر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ بورا لے کر، لکڑیوں کا گٹر لے کر صحابہ اکرام کے درمیان میں پہنچے۔ صحابہ نے دیکھا، کہا اللہ کے نبی آپ نے کیوں تکلیف کیا؟ آپ نے کیوں تکلیف کیا؟ ہم تو ہیں آپ کی خدمت کے لیے۔ اللہ کے نبی آپ کو کیا ضرورت تھی جنگل جانے کی اور لکڑیاں کاٹنے کی اور لکڑیاں کاٹ کر لے کے آنے کی؟ ہم خادم ہیں، آپ کے نوکر غلام ہم ہیں، ہم تو اپنی جان چھڑکتے ہیں آپ کے پیروں پہ۔ حضور نے جو بات فرمائی آج وہ بات سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ حضور نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ مجھے تم کام نہیں کرنے دو گے، میں اس لیے جنگل جا کر لکڑیاں کاٹ کے لایا ہوں اور تمہارے کام میں نے اپنا حصہ ڈالا ہے، کیونکہ اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آدمی بڑا بن کر اپنے ساتھیوں کے کام سے علیحدہ رہ کر ممتاز نہ ہو جائے، بلکہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کام میں شریک ہو۔ سبحان اللہ، کیا اخلاق ہے! اللہ کے بعد جن کا مقام ہے ان کے اخلاق یہ کہ خود جنگل جا رہے ہیں لکڑیاں کاٹنے کے لیے۔ آج اگر ہمیں لکڑیاں کاٹنے کی ضرورت پڑے، کون کاٹتا ہے جنگل جا کے لکڑیاں کاٹنا؟ وہ لکڑی ہارے کو بولو، وہ سائیکل والے کو بولو، وہ بنڈی والے کو بولو، وہ لا کے ڈال دے گا، پیسے دے دیں گے۔ لکڑیاں کاٹنا تو دور کی بات ہے،
چولہا سلگانا ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، آج کل کے بڑوں کے لیے چیلنج ہے، لیکن یہ حضور کے اخلاق ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگل جا کر لکڑیاں کاٹ رہے ہیں۔ طبرانی شریف میں اور امام حاکم نے اور ابن حبان نے اور دیگر محدثین نے ایک روایت بیان فرمائی، بہترین واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا، غصے کو کنٹرول کرنے کا، برداشت کرنے کا جو واقعہ بیان فرمایا۔ ایک یہودی عالم تھا، اس یہودی عالم، یہودیوں کی کتابوں میں اس امت کے نبی کے بارے میں بھی لکھا ہوا کہ اس امت کے نبی کے یہ صفات ہوں گے، یہ صفات ہوں گے۔ تو اس یہودی عالم نے کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے دیکھا تو ان کے اندر وہ سارے کوالٹیز تھے جو تورات کے اندر لکھے ہوئے تھے، لیکن دو صفتوں کے بارے میں میرے کو ڈاؤٹ تھا۔ یہودی عالم کہنے لگا مجھے دو صفتوں کے بارے میں ڈاؤٹ تھا کہ وہ دو صفتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہیں یا نہیں ہیں، میں چیک کرنا چاہتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ دو صفات حضور کے ذات کے اندر ہے یا نہیں۔ پہلی صفت، غصے والی بات پر غصہ آنے کے باوجود وہ غصہ باہر شو نہ ہو بلکہ قوت برداشت غالب آ جائے۔ غصے والی بات پر غصہ آنا فطری امر ہے، ہر انسان کو غصہ آتا ہے، لیکن اس غصے کو پی جانا اور اس غصے کا بیاڑ جو اثر ہے وہ سامنے ظاہر نہ ہونا بلکہ پی جانا اندر ہی اندر، غصہ آنے پر اندر ہی اندر اس کو کنٹرول کر لینا، حلم کا غلبہ اس کو کہتے ہیں۔ یہ صفت کے بارے میں میرے کو نہیں معلوم تھا کہ حضور کے اندر کبھی غصہ ہائی لیول کا آنے کے باوجود حضور اس غصے کو کنٹرول کرے اور بلکہ قوت برداشت غالب آ جائے، یہ ایک۔ اور دوسرے، سخت سے سخت بات سننے پر غصہ آنے کے بجائے نرمی کے ساتھ سامنے والے سے بات کرنا، یہ دو صفتیں، ان دو صفتوں کے بارے میں مجھے نہیں معلوم تھا۔ یہودی عالم کہنے لگا کہ یہ دو صفتیں حضور کے اندر ہے یا نہیں۔ میں بہت دنوں تک، عرصے دراز تک میں اس تلاش میں رہا کہ کبھی نہ کبھی موقع آئے گا تو میں دیکھوں گا کہ حضور کے اندر یہ دو صفات ہے یا نہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ اتفاق ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوروں کی ضرورت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی آدمی سے کھجوریں قرض لے لی، پیسہ بعد میں دوں گا یہ فرمایا، اور ایک ٹائم پیریڈ متعین کر دیا کہ بھئی فلاں تاریخ فلاں ڈیٹ کو میں آپ کے پیسے آپ کو حوالے کر دوں گا، ابھی کھجور دے دو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور لے کے چلے گئے۔ اب 2-3 دن باقی ہے، اس وقت کے ادائیگی کے وقت میں 2-3 دن باقی ہیں۔ وہ یہودی عالم کہنے لگا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچ گیا، آپ کے ساتھ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر میں نے کہا کہ حضور آپ نے جو کھجور لیے ہیں اس کے پیسے دے دیجئے، اس کے پیسے دے دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، جواب نہیں دیا۔ حالانکہ جواب دینا چاہتے تو جواب یوں دے سکتے تھے کہ بھائی وقت کی ادائیگی کے وقت میں 2-3 دن باقی ہیں ابھی، لیکن حضور نے کچھ نہیں فرمایا، خاموش رہے۔ اور جب حضور خاموش رہے اس کے مطالبے کو سننے کے بعد بھی، تو یہودی عالم کہنے لگا کہ آپ کو لینا آتا ہے، دینا نہیں آتا۔ ایسی سخت بات ہے، آپ کو قرض میں پیسہ لے لیا آپ نے اور کھجور لے لیا آپ نے، اور پیسہ دینے کی بات آئی تو آپ نہیں دے رہے۔ یہودی عالم کہنے لگا، میں غصہ کرنے لگا، میں غصے میں ہائپر ہوا جا رہا تھا۔ میں نے کہا تمہارے خاندان کے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں؟ حضور سے کہہ رہا ہے یہودی عالم، تمہارے خاندان کے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں؟
کہ پیسہ نہیں دیتے، پیسہ اڑا مارتے ہیں، جیسے کہ ہمارے وقت میں یوں کہا جاتا ہے، پیسہ نہیں دیتے، قرض ادا نہیں کرتے، واپس نہیں کرتے، اور جس سے بھی تم قرض لیتے ہوگے وہ تمہارے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتا ہوگا، سخت اور سست بات کرنے لگا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غصے والے، جلال، خون میں بہت گرمی، حضور کے بارے میں اگر کوئی ایسی بات کرے اور عمر خاموش رہے اور عمر کی آنکھیں لال نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصہ آیا لیکن خاموش رہے، حضور کے احترام میں خاموش بیٹھے رہے۔ اور پھر اس کے بعد یہودی عالم اپنی جگہ سے اٹھا، حضور کے قریب گیا اور حضور کا کرتا اور چادر مبارک اور ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچائی۔ آپ کو بات سنائی نہیں دے رہی؟ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ آپ نے کھجور لے لیا، پیسے نہیں دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ یہودی اتنے غصے کی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور کہا اٹھو بھی۔ یہودی کیا کہا؟ اٹھو بھی اور میرا قرض ادا کرو، میرے پیسے دے دو مجھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ کیا ہستی ہے نبی کی، کیا ہستی ہے حضور کی، سرکار کے اخلاق۔ اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ نہیں کیا، بھائی اس کو سنبھالو، نہیں بولے۔ عام طور پہ بڑے جو عہدیدار ہوتے ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی گستاخی کرے تو آزو بازو والوں کو اشارہ کرتے، ان لوگ اٹھ کے اس کی خبر لیتے، خود کچھ نہیں بولتے۔ حضور نے کسی کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا، اور حتیٰ کہ جب حضور کو اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، صحابہ بھی کھڑے ہو گئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہو گئے۔ اب جب حضور کی چادر پکڑ کر، ہاتھ پکڑ کر اس نے کھینچا اور حضور کو اپنی مجلس سے اٹھنے پر اس نے مجبور کیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب غصہ کنٹرول نہیں کر سکے، غصہ کنٹرول نہیں کر سکے، فوراً تلوار نکال لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور اس آدمی کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، اے دشمن خدا، باز آ جا، خبردار، جو حضور کی طرف اور کوئی بات تم نے کہا، باز آ جا، ابھی تیرا سر اڑا دیتا ہوں۔ یہ کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ حضور نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا، فرمایا کہ عمر، مجھ کو تم سے یہ امید نہیں تھی، عمر، مجھ کو تم سے یہ امید نہیں تھی، یہ توقع نہیں تھی، تم کو تو ایسا کرنا چاہیے تھا کہ تم مجھے سمجھاتے۔ حضور کہہ رہے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تم مجھے سمجھاتے کہ حضور اس کا قرض دے دیجئے نا، نرمی کے ساتھ تم مجھے سمجھاتے، اور اس آدمی کو یہ سمجھاتے کہ تم صحیح طریقے سے نرمی سے مطالبہ کرو تمہارے پیسوں کا، لیکن یہ تم کیا کرنے لگے؟ تلوار نکال لیا اور مرنے مارنے پر اور اس کو دھمکانے لگے کہ اے دشمن خدا، تو باز نہیں آتا، ابھی تیرا سر اڑا دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کی یہ بات سنی، شرمندہ ہوئے، شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا اور فرمایا، حضور میں کیا کروں، میرا غصہ قابو میں نہیں رہا، حضور میں کیا کروں، میں اس سے زیادہ صبر نہیں کر سکتا تھا۔ جب سے یہ آدمی آیا ہے آپ کے پاس آ کر وہ اتنی گستاخی اور گستاخی پر گستاخی کرتا جا رہا، حضور میں بہت برداشت کرنے کا میں نے ارادہ کیا، لیکن جب آپ کو اس نے آپ کی جگہ سے اٹھنے پر مجبور کیا، حضور مجھے برداشت نہیں ہوا، اس لیے میں نے اپنی ننگی تلوار لے کر اس کو سخت اور سست بات کہی۔ حضور نے فرمایا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ پر جو قرضہ ہے وہ میں دے دوں،
اللہ کے نبی نے کہا دے دو، اور جتنا قرضہ ہے اتنا دے دو، اور ساتھ میں ایکسٹرا دو، 20 ساع اس یہودی کو اور دو، اس لیے کہ تم نے اس کے ساتھ سخت گفتگو کی ہے، بلکہ اس سے زیادہ تو جتنا قرض لیا ہے۔ زید بن ثانہ اس یہودی عالم کا نام ہے، وہ یہ سن کر حیران رہ گیا، حضور کے اخلاق کہ میں نے اتنا سختی کیا حضور کے ساتھ، اور حضور نے میرے ساتھ سختی کرنے کے بجائے سختی کرنے والے عمر کو نصیحت کی کہ عمر تم اس کے ساتھ سخت معاملہ مت کرو، بلکہ اس کا قرضہ بھی دے دو اور اس کے اوپر اضافہ کر کے بھی دو۔ زید بن ثانہ نے یہ بات سنی، اس کی زبان بے اختیار کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئی۔ یہودی عالم تھا، وہ آیا تھا حضور کے مجلس میں حضور کا امتحان لینے کے لیے، کافر تھا، یہودی تھا، بے ایمان تھا، لیکن حضور کے اخلاق دیکھ کر اس کے زبان پہ حضور کا کلمہ جاری ہوا، اور اس نے اپنے زبان کو حرکت دیتے ہوئے کہا آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اقرار کرتا ہوں۔ کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ تھے ہمارے نبی کے اخلاق، یہ تھے ہمارے سرکار کے اخلاق کہ اپنے ساتھ زیادتی کرنے والے، اپنے ساتھ دشمنی کرنے والے، باپ دادا تک کو گنوانے والے، خاندان تک کو کٹہرے میں کھڑا کر دینے والے آدمی، سخت گفتگو کرنے والے زید بن ثانہ کے بات کا جواب دینے کے بجائے اور وقت سے پہلے آ کر اس کے مطالبہ کرنے کے باوجود بھی اس سے لڑنے اور جھگڑنے کے بجائے ہمارے نبی نے اس کے ساتھ وہ پھولوں کا گلدستہ پیش کیا اور وہ اخلاق کریمانہ پیش کیا کہ جس سے اس کا دل پگھل گیا، اور وہ تھا پہلے کافر، اب وہ جب حضور کے نورانی چہرے کو دیکھ کر لوٹ رہا تھا، وہ مسلمان بن کر، صحابی بن کر حضور کی مجلس سے واپس لوٹ رہا تھا۔ دوستوں اور بزرگوں، ایسے اخلاق ہمارے نبی کے، اور ہمارے اندر بات بات پر جھگڑا، غصے کو کنٹرول نہ کرنا، اپنے ماں باپ سے لڑنا، اپنے بھائی سے لڑنا، اپنے اہل خاندان سے لڑنا، اپنے دوستوں سے لڑنا، حق اور ناحق باتوں پر جھگڑے پر اتر آنا، اور اپنے آپ کے غصے کو کنٹرول میں نہ کرتے ہوئے بے قابو ہو جانا، یہ گویا اخلاق وہ نہیں جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اچھے اخلاق کو اپنائیں، اعلیٰ کردار کو اپنائیں، غصہ آئے غصے کو ظاہر کرنے کے بجائے غصے کو پینے کی عادت ڈالے، اندر ہی اندر غصے کا گلا گھونٹ دے، اندر ہی اندر دبائیں اس کو اور پانی پی لیں، یا غصے والی چیز کے سامنے سے ہٹ جائیں۔ یہ اخلاق تھے جس پر قربان ہو کر ماہر القادری نے کہا سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑوں میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کی جھولیاں بھر دی، جس نے جھولیاں بھر دی فقیروں کی، سلام اس پر کہ مشکیں کھول دی جس نے اسیروں کی، سلام اس پر کہ جس نے طائف میں پتھر کھائے اور دعاؤں کے پھولوں کا گلدستہ جس نے طائف والوں کے لیے پیش کیا۔ وہ اخلاق آج ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ درود سلام، درود شریف اور صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، بآواز بلند
آپ درود پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، فداک ابی و امی یا رسول اللہ۔ اے مصطفیٰ جان رحمت، آپ کے اس اخلاق پر ہماری جان قربان ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ عظیم ترین اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔